اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يَصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مومنوں کے درمیان ہوں پھر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، اور وہ ساتھ لے اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لگائے رکھے۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یکبارگی دھاوا بول دیں، اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ دو اور اپنا بچاؤ ساتھ لو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نماز خوف کی بہت سی اقسام ہیں، کیونکہ دشمن کبھی تو قبلہ کے سامنے ہوتا ہے اور کبھی وہ کسی اور طرف ہوتا ہے۔ پھر نماز کبھی 4 رکعتوں والی ہوتی ہے اور کبھی 3 والی، مثلا نماز مغرب، اور کبھی 2 رکعتوں والی، مثلا نماز صبح اور نماز سفر۔ پھر کبھی مسلمان اسے باجماعت ادا کرتے ہیں، اور کبھی جنگ اس قدر گھمسان کی ہوتی ہے کہ وہ باجماعت ادا کر ہی نہیں سکتے، الگ الگ پڑھتے ہیں، کبھی قبلہ رخ ہو کر اور کبھی غیر قبلہ رخ، کبھی سوار ہو کر اور کبھی سواری سے نیچے اتر کر، حتیٰ کہ اس حالت میں وہ چلتے ہوئے اور دشمن پر پے در پہ وار کرتے ہوئے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حالت میں وہ صرف 1 رکعت پڑھیں گے، یعنی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضر میں نماز کی 4 رکعت، سفر میں 2 رکعت اور خوف کی حالت میں 1 رکعت فرض قرار دی ہے۔ امام احمد نے ابو عیاش زرقی کی روایت کو بیان کیا کہ ہم عصفان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ مشرک ہمارے سامنے آ گئے، ان کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے اور وہ ہمارے اور قبلہ کے مابین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی تو مشرکوں نے کہا مسلمان ایک ایسی حالت میں تھے کہ ہمیں ان پر اچانک حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ پھر کہنے لگے ابھی ان کی ایک ایسی نماز کا وقت آنے لگا ہے جو انہیں اپنے بیٹوں اور جانوں سے بھی عزیز ہے، تو ظہر اور عصر کے درمیان جبرائیل ان آیات کو لے کر نازل ہو گئے۔ جب نماز عصر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور انہوں نے اپنے ہتھیار پکڑ لیے۔ پھر ہم نے آپ کے پیچھے 2 صفیں باندھ لیں۔ پھر آپ نے جب رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کیا، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی سر اٹھایا۔
پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ والی صف نے سجدہ کیا اور دوسری صف کے لوگ کھڑے ہو کر ان کا پہرا دیتے رہے۔ انہوں نے جب سجدہ کر لیا تو وہ کھڑے ہو گئے اور دوسرے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی جگہ پر سجدہ کیا، پھر یہ ان کی جگہ پر اور وہ ان کی جگہ پر آ گئے۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو سب نے سر اٹھایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ والی صف نے سجدہ کیا، دوسرے لوگوں نے کھڑے ہو کر پہرا دیا۔ جب یہ بیٹھ گئے تو دوسرے بھی بیٹھ گئے اور انہوں نے سجدہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح 2 مرتبہ نماز پڑھائی، ایک مرتبہ عسفان میں اور دوسری مرتبہ بنو سلیمہ کے علاقے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے تکبیر کہی تو ان سب نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی۔ آپ نے رکوع کیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو جن لوگوں نے سجدہ کر لیا تھا وہ اٹھ گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کا پہرا دینا شروع کر دیا اور دوسرے لوگ آ گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا، اور اس طرح سب لوگوں نے ایک دوسرے کا پہرا دیتے ہوئے نماز ادا کر لی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز خوف اس طرح پڑھائی کہ ایک صف آپ کے آگے کھڑی ہو گئی اور دوسری آپ کے پیچھے، تو جو صف آپ کے پیچھے تھی اسے آپ نے پوری 1 رکعت پڑھائی۔ پھر یہ صف آگے بڑھ گئے اور اپنے ساتھیوں کی جگہ پر جا کھڑی ہوئی اور وہ لوگ ان کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے اور انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مکمل رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو 2 رکعتیں تھیں، مگر صحابہ اکرام نے 1 ہی رکعت پڑھی۔ امام ابن ابو حاتم نے سالم کی اپنے باپ سے روایت کو بیان کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز خوف کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 میں سے ایک جماعت کو 1 رکعت پڑھائی اور دوسری جماعت اس وقت دشمن کے بالمقابل تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کو بھی 1 رکعت پڑھائی جو دشمن کے بالمقابل تھی۔ پھر آپ نے سلام پھیر دیا اور دونوں جماعتوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت پڑھ لی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، یعنی ہر وقت اس طرح چوکنے رہنا کہ جب بھی تمہیں ہتھیار پہننے کی ضرورت محسوس ہو تو بلا تکلف پہن سکو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔